بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں، پنجاب اسمبلی کے توڑنے کی سمری کی ایڈوائز گورنر کو جانے کی یہ خبر سیاسی حلقوں میں بجلی بن کر گری، اور وہ بالکل یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا اسمبلیاں توڑنے کا کوئی ارادہ ہے پرویز الہی صاحب کا۔ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عمران خان کا ساتھ شاید اسی وقت تک دے رہے ہیں جب تک اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، لیکن آخر کار انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینے کے فوراً بعد اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا پنجاب اسمبلی کو توڑنے کا یہ فیصلہ انتہائی غلط تھا۔ پہلی غلطی جو انہوں نے کی تھی وہ قومی اسمبلیوں سے باہر نکل کر استعفے دے کر ایک کھلا میدان چھوڑ دیا تھا۔ آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے اس کے بعد موج کی قومی اسمبلی میں، وزارتوں کی بندر بانٹ کی، جو بھی کیا۔ کارکنوں کی تو خیر جو حالت ہے باہر، وہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کے کام وام وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یا کیا ہے، یا اپنے کارکنوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے انجوائمنٹ صرف پیپلز پارٹی کے لیے تھی کہ ان کو مرکز میں کچھ بھی کبھی نہیں مل رہا تھا، اور آئندہ شاید ملنے کے امکانات بھی نہیں تھے، اور انہیں مل چکا۔ اور مولانا فضل الرحمان کی بھی یہی صورتحال تھی کہ ان کو بھی کچھ نہیں ملنا تھا، ان کو بھی ملا۔ لیکن اس سے تھوڑا بہت جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے کہ ان کا ایک بڑا اچھا پولیٹیکل سٹیک تھا اور ایک گراؤنڈ تھا جو بنا ہوا تھا، لوگ ان کے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے تھے۔ وہ رائے جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس میں فرق پڑا ہے کہ وہ رائے اب اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ پہلے تو یہ تھا کہ ایک وقت آ گیا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن اب یہی تانا پی ایم ایل این کو پی ٹی آئی مارتی ہے کہ اب پی ایم ایل این کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال میں اس بات پر آنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان نے قومی اسمبلی سے نکل کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اور اب اس کے بعد دوسری بڑی غلطی وہ صوبائی اسمبلی کو توڑ کر رہے ہیں۔ اسی طرح وہ بڑی غلطی اور اس سے بھی زیادہ کریں گے کے پی کے کی اسمبلی کو توڑ کر، کیونکہ یہ سب جو انجوائمنٹ ہے، یہ جو ان کی موج مستیاں لگی ہوئی ہیں، زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ان کو مل جل رہے ہیں، اور ان کے جو ششکے لگے ہوئے ہیں، یہ جو موج مستی لگی ہوئی ہے نا، یہ اب عبوری حکومت میں، عبوری سیٹ اپ میں اس طرح نہیں ہوگی۔ اور دوسری یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں دیکھیں جو کچھ انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے پی ڈی ایم نے عدالتوں سے اپنے آپ کو بے گناہ قرار دلوایا۔ یہ سب کچھ ہوا عدالتوں میں، نیب کے قوانین تبدیل ہوئے، اور عمران خان پر کس طرح سے پرچے ہوئے، اور عمران خان کے کارکنوں سے کیا کچھ ہوا ہوگا یہ تو عمران خان کو شاید بالکل نہیں پتہ، نہ ہی لیڈروں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے کارکنوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ بس چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان اپنے اس معاملے سے سبق سیکھتا، اور یہ سبق حاصل کرتا کہ انہیں پولیٹیکل پاور ہاتھ میں رکھنی چاہیے، پاور میں کچھ سٹیک ہونی چاہیے، تاکہ انسان کے پاس پولیٹیکلی کوئی نہ کوئی چیز ضرور موجود رہنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے بہرحال یہ اپنی مرضی سے کیا، اور وہ یہی چاہتے تھے، تو انہوں نے اتحاد میں رہتے ہوئے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ بڑی جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم کی، اگر یہ اتحاد میں رہتے ہوئے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے کہ ہم ان سے مل جل کر یہ فیصلے کریں گے، اور اگر یہ اتحاد میں رہ کر الیکشن نہیں لڑنا چاہتی تو پھر پی ایم ایل این اتنا نقصان کیوں برداشت کرے، وہ بھی اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پر کیوں لگائے۔ وہ بھی اپنے فیصلے آپ کرے گی، اور اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے جو مناسب فیصلہ ہوگا وہ خود کرے گی۔ وہ لوگ سندھ میں دیکھیں پیپلز پارٹی، اور بلوچستان اور کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان خود اپنے آپ کو دیکھیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے خلاف یہ تاثر قائم ہو چکا ہے کہ وہ ہر طرح کے الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ اسے زائل کرنا بہت ضروری ہے۔ نواز شریف نے تو بہت پہلے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ نے حکومت کیوں لی ہے، آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا۔ اب بار بار معیشت بچاؤ، معیشت بچاؤ، ملک بچاؤ، ملک بچاؤ، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ملک اور معیشت بچانا صرف مسلم لیگ نون کی اکیلے کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس میں پیپلز پارٹی نہیں ہے؟ کیا اس میں مولانا فضل الرحمان نہیں ہے؟ تو فیصلوں کی ذمہ داری اور فیصلوں کا نقصان تو سب سے زیادہ پی ایم ایل این کو ہو رہا ہے، جبکہ فائدے میں وہ سب لوگ شریک ہیں۔ تو اس لیے پی ایم ایل این کو بھی دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ معیشت ٹھیک کرنے کی جتنی ذمہ داری مسلم لیگ نواز کی بنتی ہے، اتنی ہی ذمہ داری آصف علی زرداری صاحب کی، مولانا فضل الرحمان کی
اور جو بھی بلوچستان کی جماعتیں بنتی ہے، MQM بنتی ہے، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ معیشت ٹھیک ہوگی تو ملک بچے گا. لیکن اس کی قیمت تنہا جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے نا وہ برداشت کر رہی ہے. تو اب پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آیا اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے وہ تنہا تیار ہے، یا وہ سب پر تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈالنا چاہیے. اصولاً تو یہ ہے کہ سب کو تھوڑا بوجھ اٹھانا چاہیے. بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان اس سارے کھیل کو جتنا آسان سمجھ رہے ہیں، یہ اتنا آسان ہے نہیں ہے. اسمبلیاں ٹوٹ بھی جائیں گی، عبوری سیٹ اپ بن بھی جائے گا، لیکن لگ پتہ ان کو بھی جائے گا کہ یہ کام کتنا آسان ہوتا ہے. تو اگر میاں نواز شریف اس مہینے آ گئے، یا مریم نواز شریف اور حمزہ شہباز یہ تینوں لوگ اکٹھے آ گئے، تو آپ یقین کیجئے کہ مقابلہ عمران خان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا وہ سمجھ رہے ہیں. اور اگر یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر الیکشن لڑا انہوں نے، اور نواز شریف بھی ہوئے ملک میں، تو پھر تو بالکل بھی عمران خان کے لیے آسان نہیں ہوگا. 19-20 کا ہی فرق ہوگا. تو اس 19-20 کے فرق میں دیکھیں آپ کیا صورتحال بنتی ہے. پنجاب میں ہی مقابلہ ہوگا زیادہ تر. سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ایج حاصل ہے، اس کی زیادہ سیٹیں ہیں. بہرحال PTI کے پاس بھی کراچی میں سیٹیں ہیں، اور MQM بھی اب متحد ہو رہی ہے، اس کا بھی PTI کو ہی شاید تھوڑا بہت نقصان ہو اگر ہوا تو اس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں، یہ ہے کہ ان کی جو بلند و بانگ دعوے ہیں وہ اس وقت تک جاری رہیں گے، کیونکہ سب کچھ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تقدیر سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یا ابھی بھی کچھ لوگ ان کے لیے کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. واللہ عالم، اللہ پاک بہتر کرے گا، ملک کی صورتحال بہتر ہو، حالات اچھے ہوں، ہم سب خوشحال پاکستان دیکھیں، آٹا، دالیں، چینی، گھی، ان سب کی قیمتیں کم ہوں، اور میں اور آپ اور یہ عوام تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا کر سکیں، نہ کہ ہم یہ شور مچاتے رہیں کہ غربت بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے. بس اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور عمران خان بھی ہوش کے ناخن لیں، گورنمنٹ جو PDM کی ہے وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، اپنی ضد پر نہ اڑے رہیں. آپ لوگوں کی ضد پر اڑنے سے صرف نقصان جو ہے نا وہ میرے ملک کا اور میرے ملک کی عوام کا ہو رہا ہے، کسی اور کا نہیں ہو رہا. اور فائدہ پاکستان کے دشمنوں کا ہو رہا ہے جو اس ملک کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بہت خوش ہیں اس وقت. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ آگے کیا کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.